العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ نشست میں سورۃ الانسان یعنی سورۃ الدہر کے مضامین کا آغاز کیا تھا، اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ جل شانہ نے انسان کے عنوان پر گفتگو فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ اس کو کوئی جانتا نہیں تھا. پھر فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. پھر ہم نے انسان کی تخلیق کی. تخلیق کے جو مراحل انسان کے ہیں جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے، ان مراحل کے اوپر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ اپنی قدرت کا اظہار کس طریقے سے فرمایا ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان کو بار بار اس کی حقیقت بتلائی ہے کہ تو اصل میں ہے کیا. فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. ایسی چیز نہیں تھی جس کو یاد رکھا جاتا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا. پھر ہم نے انسان کی تخلیق کی. تخلیق کا سب سے پہلا مرحلہ یہ آیا کہ انسان کو اس کے باپ کی پشت میں ایک پانی کے قطرے کی شکل میں رکھا. وہ پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں گیا. ماں کے رحم میں وہ پانی کا قطرہ خون میں تبدیل ہوا. خون سے پھر وہ ایک گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوا. گوشت کے لوتھڑے سے پھر اس کا جسم بنا. پھر اس پر ہڈیاں آئیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک شکل بنائی، اور شکل بنانے کے بعد ماں کے پیٹ میں 9 مہینے ٹھہرا رہا. وہاں پر اللہ نے اس کی غیبی خوراک کا انتظام کیا. پھر جب انسان اس دنیا میں آیا، عقل اور شعور کی منازل طے کرتا رہا. جب اس کی عقل کامل ہو گئی تو کہتا ہے خدا کون ہے؟ کہتا ہے خدا تو ہے ہی نہیں. کہتا ہے میں تو خود بخود پیدا ہو گیا. کہتا ہے یہ کائنات خود بخود بن گئی، یہ آسمان خود بخود بن گیا، یہ زمین خود بخود بن گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ تو اتنے اپنی پیدائش کے مراحل پر غور نہیں کرتا. اگر تو غور کرے تو تجھے پتہ لگ جائے کہ تیری ابتدا سے پہلے بھی خدا تھا، اب بھی خدا ہے، جب تیری انتہا ہو جائے گی تب بھی خدا موجود رہے گا. تو اس لیے فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے 2 طبقات میں انسان کی تقسیم کر دی، یا تو وہ شکر گزار ہوگا یا وہ ناشکرا ہوگا. شکر گزاری کیا ہے؟ بھائی موبائل بند کر دیں. شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تجھ پر پابندیاں لگائیں ان پابندیوں کو مان، ان کے اوپر عمل کر. ناشکری کیا ہے؟ کہ جو پابندیاں لگائی گئیں نہ ان کو مانتا ہے نہ ان پر عمل کرتا ہے. یہ جو جدت پسندانہ دور ہے آج کل کا، میڈیا کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں پر ہر دوسرا بندہ مفتی بنا ہوا ہے. ہر کوئی اپنی اپنی عجیب و غریب حرکتیں کر کر لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتا ہے. ان کا بھی بنیادی طور پہ نظریہ یہی ہے کہ وہ نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ خدا کے وجود کو مانتے ہیں، اور نہ ہی اپنے اوپر لگائی گئی پابندیاں تسلیم کرنے کو تیار ہیں. ابھی ایک سوشل میڈیا پہ کوئی خاتون ہیں، وہ ایسے ہی ناچے ٹاپے کرتی رہتی ہیں. کسی نے ان کا انٹرویو کیا کہ جی ایک مخصوص مہینہ آ جاتا ہے تو آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ 11 مہینے آپ کی حرکتیں کچھ اور رہتی ہیں. تو ان کا جواب بڑا عجیب تھا. وہ کہنے لگی کہ لوگوں نے تو نبیوں کو نہیں مانا تو ہمیں کیوں مانیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کہاں نبی کہاں تم کوئی نبیوں والا کام تھوڑی کر رہے ہو. اللہ معاف فرمائے. یا تو تمہارا کام نبیوں والا کام ہو نا، پھر تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہاں بھئی کس طرح لوگوں نے نبیوں کا انکار کیا. تمہارا تو نبیوں کی تعلیم سے دور دور تک کا کوئی واسطہ ہی
نہیں ہے۔ چہ جائے کہ تم یہ دلیل پیش کرو کہ جی لوگوں نے نبیوں کو نہیں مانا تو ہمیں کیوں مانیں گے؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ گئی؟ بھائی نبی وہ کام نہیں کرتے تھے جو تم کر رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کے متعلق تو ایسی سوچ رکھنا بھی کفر ہے، نبی کے متعلق تو ایسی سوچ رکھنا بھی کفر ہے۔ نبی کی بیویاں، نبی کی عورتیں بے پردگیاں نہیں کرتی تھیں، تم تو سارے جہان کو اپنا جسم جو ہے وہ نمائش کے لیے پیش کرتے ہو۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دو طبقات میں انسان کو تقسیم کر دیا ہے کہ یا تو وہ شاکر ہوگا یا وہ کفور ہوگا، یا وہ شکر گزار بندہ بنے گا یا وہ نافرمان بندہ بنے گا۔ موضوع یہ چل رہا تھا کہ جو نافرمان ہیں یا جو ناشکرے ہیں، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ناشکرے ہیں ان کو آخرت میں جا کر زنجیروں میں جکڑا جائے گا، ان کے گلے میں طوق ڈالے جائیں گے، ان کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اور اس کے بعد جس طبقے کا ذکر فرمایا وہ فرما بردار طبقہ تھا۔ کیا فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ایسے برتن ان کو پیش کیے جائیں گے اور ایسے برتنوں میں ان کو شراب پیش کی جائے گی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ تفصیلی گفتگو میں اس پر گزشتہ جمعے بیان کر چکا ہوں، لیکن بات جہاں پر چھوڑی تھی وہ یہ تھا کہ آخر یہ ابرار یعنی یہ نیک لوگ کون سے ایسے کام کریں گے جن کی وجہ سے ان کو فرما برداروں والا صلہ دیا جائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلا ذکر تو یہ آیا کہ یوفون بالنذر، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ بھئی جو نظر مانتے ہیں اس کو پورا کر لیتے ہیں، جو منت مانتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس پر میں نے بات چھوڑی تھی، یہیں سے بالکل گفتگو کو ملا کر آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلے یہ سمجھ لیں، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بھئی نظر کسے کہتے ہیں یا منت کسے کہتے ہیں؟ بھئی شریعت نے آپ پر کسی چیز کی پابندی نہیں لگائی، آپ نے زبردستی اس کام کو اپنے اوپر مسلط کر لیا، یہ منت ہے۔ ٹھیک، شریعت نے آپ پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، ان کے علاوہ کچھ سنن ہیں، کچھ نوافل ہیں، آپ نے علیحدہ سے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جی نہیں میں آج رات کو 100 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، تو یہ کیا ہو گئی بھئی؟ منت ہو گئی، یہ نظر ہو گئی۔ اب جب آپ نے نظر مان لی تو اب اس کا پورا کرنا کیا ہو گیا بھائی؟ واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا ہے، نظر ماننے سے منع فرمایا۔ بھائی ایک کام شریعت نے آپ کے ذمہ نہیں لگایا، آپ کیوں اپنے ذمہ لگا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو ایک معاملے میں آزاد رکھا ہوا ہے، آپ کیوں اپنے آپ کو پابند کر رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن جب آپ نے اپنے آپ کو کسی کام کا پابند کر لیا تو اب شریعت کہتی ہے کہ اب تمہاری جان نہیں چھوٹے گی جب تک کہ تم اس کام کو پورا نہیں کر لیتے۔ اور اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو آخر میں نے ایک حدیث بھی سنا دی تھی جس میں ایک بزرگ صحابی کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے بیٹوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے جا رہے تھے۔ پوچھا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے جی انہوں نے پیدل حج کرنے کی منت مانی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ایسی نظر اور ایسی منت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ نظر سے منع کیا اور کیا فرمایا کہ بھئی اس سے صرف بخیل کا مال ہی نکالا جا سکتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک دو مسائل میں نے ذکر کر دیے تھے، ایک دو مسائل رہ گئے تھے، ان کو ذکر کر کے پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ نظر اور منت جو ہے یہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی کرنا جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا۔ اب اصل مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ ہم نظر اور منت اگر ماننا چاہیں، دیکھیں جائز ہے، میں نے بتایا دیا کہ منع ہے لیکن جائز ہے، لیکن اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ لیکن وہ کون سی نظر ہے یا کون سی منت ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے، اس کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط تو اس میں یہ ہے کہ جو نظر مانی جا رہی ہے وہ کسی گناہ کی نہ ہو، کسی ناجائز کام کی نہ ہو۔ اگر کسی آدمی نے کسی ناجائز کام کی منت مان لی ہے یا نظر مان لی ہے تو اس کو اس نظر اور منت کو توڑنا واجب ہے اور پھر کفارہ قسم ادا کرنا واجب ہے۔ میرا ابھی یہ موضوع نہیں ہے، اس پر بات کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، وہ کتابوں میں جا کر دیکھ لیجیے یا بعد میں مسئلہ پوچھ لیجیے کہ قسم کوئی توڑ دے تو اس کا کیا کفارہ ہوتا ہے۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہو گیا کہ بھئی گناہ کے کام کی منت ماننا جائز
نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی گناہ کے کام کی منت مانی ہے تو اس کو توڑنا واجب ہے، اور اس کو توڑ کر قسم والا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، نظر اور منت کسی ایسے عمل کی نہیں مانی جائے گی جو پہلے سے فرض یا واجب ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ مثال کے طور پہ فجر کی نماز ہم پر فرض ہے، کوئی آدمی یہ منت مان لیتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فجر کی نماز 10 مرتبہ پڑھوں گا، تو یہ منت ماننا جائز نہیں ہے، کیونکہ فجر کی نماز تو پہلے سے ہی آپ کے اوپر ایک وقت میں فرض ہے۔ نمبر 3، سب سے اہم مسئلہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ وہ کون سے معاملات ہیں کہ جن میں نظر مانی جا سکتی ہے۔ اس کے متعلق فقہائے کرام کی رائے یہ ہے کہ نظر صرف ان مسائل میں یا ان معاملات میں مانی جا سکتی ہے جن کی جنس پہلے سے شریعت کے اندر حکم کی صورت میں موجود ہو۔ میں اس کو ذرا آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ منت مانے کہ جی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، یہ منت ماننا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہماری شریعت میں آلریڈی موجود ہے۔ یا کوئی آدمی یہ منت مان لے کہ جی میرا فلاں اگر کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھ لوں گا، تو یہ منت ماننا بھی جائز ہے، کیونکہ روزہ آلریڈی شریعت کے اندر فرض ہے، رمضان کا روزہ۔ یا کوئی آدمی یہ منت مان لیتا ہے کہ جی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1000 روپیہ صدقہ کروں گا، تو یہ منت ماننا بھی جائز ہے، کیونکہ صدقہ و خیرات کا حکم پہلے سے شریعت میں موجود ہے۔ اسی طرح عمرے حج کی کوئی نیت منت مان لیتا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ احکام پہلے سے شریعت میں موجود ہیں۔ لیکن کوئی ایسی منت مانی جس کا حکم شریعت میں موجود نہیں ہے تو پھر وہ منت ماننا جائز نہیں ہوگی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے، کافی سال پرانی بات ہے، جمعرات کا دن تھا۔ وہ جمعرات مجھے اس لیے یاد رہ گیا کیونکہ معاملہ اسی جمعرات کے دن سے متعلق تھا۔ میں شام کے ٹائم میں مسجد میں آیا، ادھر اپنی مسجد میں، تو دیکھا ادھر ایک موم بتی جل رہی ہے۔ مجھے نہیں پتہ لگا کیا تھا، کیا معاملہ، میں نے موم بتی بجھا دی۔ کچھ دن بعد یعنی پھر جب اگلی جمعرات آئی تو پھر آیا تو پھر دیکھا دوسری جگہ موم بتی جل رہی ہے۔ میں نے کہا یار یہ کیا ماجرا ہے بھائی، میں نے پھر موم بتی بجھا دی۔ تیسری جمعرات جب آئی تو پھر آیا تو پھر دیکھا شام کے وقت میں موم بتی جل رہی ہے۔ اس وقت یہ ہمارے ابرار صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ کہتے جی وہ ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہے میں نے منت مانی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیا منت مانی ہے؟ کہتی جی وہ کہہ رہی ہے میں نے منت مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو ہر جمعرات کو مسجد میں جا کر ایک موم بتی جلاؤں گی۔ اور میں نے کہا موم بتی اٹھاؤ، نکال کے باہر پھینکو۔ وہ خاتون بھی آ گئی جی میری منت پوری نہیں ہوگی۔ میں نے کہا بھائی یہ منت ہی نہیں ہے تو پوری کیا کرنا ہے؟ بھائی منت ماننی ہے تو مانگو کہ بھائی میرا کام ہو گیا تو میں مسجد میں AC لگوا دوں گی، چلو کو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، ہاں جی، امام صاحب کی کو خدمت کر دیں گے، خادم، یہ تو منت کو سمجھ میں بھی آتی ہے۔ بھائی یہ کیا 25 پیسے کی موم بتی جلا کے تو چلو جی اپنی منت پوری کر لی، تو ایسی منت نہیں ہوتی۔ تو بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی کہ شریعت کی قبیل میں سے اس حکم کا ہونا ضروری ہے، پھر وہ منت ہوگی، ادروائز وہ منت نہیں ہوگی۔ اور آخری بات یہ سمجھ لیجئے جو میں نے گزشتہ نشست میں بھی خلاصے کے طور پہ عرض کی تھی کہ منت ماننا کیوں منع ہے۔ بھائی منت ماننا اس لیے منع ہے کہ منت پورا ہونے کے بعد ہم جو بھی عمل کریں گے نا اس میں وہ اللہ کی رضا نہیں ہوگی۔ بھائی میں کوئی اللہ کے اوپر احسان تھوڑی کر رہا ہوں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو پھر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، تو جب میرا وہ کام ہو گیا اور پھر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں وہ اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں پڑھ رہا وہ 2 رکعت نماز نفل، وہ تو میں اپنی غرض کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ جی میرا یہ کام ہو گیا ہے اس لیے میں یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہوں۔ تو ہمارے ایک استاد محترم تھے، بہت بڑے بزرگ عالم دین تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے تم کوئی اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہو؟ وہی اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھ لوں گا، بھئی اللہ کے اوپر کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہو۔ تو یہ مختصر سے چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب واپس آ جائیں مضامین کی طرف۔ کیا فرمایا کہ یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ بھائی ابرار نیک لوگ کون ہیں جن کو انعامات سے نوازا جائے گا؟ نیک لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظر پوری کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ علماء نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے، پھر بات کو واپس وہیں پہ لے کے آئیں کہ نظر کا آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو عمل شریعت نے آپ کے ذمے نہیں لگایا آپ اپنے ذمے لگا لیتے ہیں۔ تو اب اس میں نقطہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو شریعت نے عمل ذمے نہیں لگایا وہ بھی پورا کر لیتے ہیں، تو جو شریعت نے ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ کیوں پوری نہیں کریں گے؟ وہ تو بطریق اولا پوری کریں گے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اصل سمجھانا مقصود یہ ہے کہ بھئی جو شریعت نے تم پر ذمہ داریاں لگائی ہیں نا، پہلے ان کو سیکھو
ان کو سمجھو اور ان کے اوپر عمل کرو. یہ بعد کی باتیں ہیں، منت ماننی یا نہیں ماننی یہ آگے پیچھے کے معاملات ہیں، لیکن جو تم پر فرائض اور واجبات پہلے سے ذمے ہیں پہلے ان کو پورا کرو، ان کا جواب دینا پڑے گا. نظر اور منت کی نہ آپ سے متعلق پوچھ ہونی ہے نہ اس کا آپ نے جواب دینا ہے. تو کیا فرمایا کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی بڑی دور تک پھیلنے والی ہے، یعنی قیامت کا دن. دیکھیں قرآن میں بار بار یہ تذکرہ آ رہا ہے، ہم کئی صورتوں میں یہ تذکرہ پڑھ کر آ چکے ہیں کہ قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہوگا. اور میں ایک جملہ ہمیشہ اس موقع پہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا جی وہاں پہ جائیں گے تو دیکھی جائے گی، بھائی نہیں دیکھی جائے گی، وہاں پہ جا کر نہیں دیکھ سکتے، وہاں پر جا کر ہمت ہی نہیں ہے، تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہوگی کہ تم یہ کہہ سکو گے جی دیکھی جائے گی، اتنے جا کے نہیں دیکھ سکو گے. بھائی اتنے خوفناک حالات ہوں گے. مومن کون ہیں جو اس دن سے ڈرتے ہیں؟ بڑا لبادہ اوڑھا ہوا ہے مذہب کا، بڑا جبہ بھی پہنا ہوا ہے، بڑا قبہ بھی پہنا ہے، بڑی لمبی چوڑی داڑھی ہے، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہے، بڑا حلیہ جناب عالمانہ اور مولویانہ حلیہ ہے. لیکن کل جب وہاں پر جا کر سر عام سارے مجمع کے سامنے کالے کرتوت دکھائے جائیں گے نا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. وہاں پر پھر اپنی صفائیاں بھی نہیں پیش کر سکیں گے. جائے کہ ہم یہ جملہ کہیں کہ جی وہاں پہ جائیں گے تو دیکھی جائے گی، کیا دیکھی جائے گی؟ وہاں پہ تو اپنی پڑی ہوگی. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک حدیث آتی ہے کہ بیٹھے بیٹھے اچانک رونے لگیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ عائشہ روتی کیوں ہو؟ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگیں کہ مجھے اچانک دوزخ یاد آ گئی تو میں اس لیے رونے لگی. اللہ اکبر کبیرہ. اصل مومن جو ہے نا وہ بتلا دیا کہ وہ ایسا ہوتا ہے اور ایسی ہوتی ہے. ہماری عورتوں کی تو ڈیمانڈز ہی پوری نہیں ہوتی، ختم ہی نہیں ہونے پہ آتی. اور وہ جو مومنوں کی ماں ہے اس کا کردار کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کو دوزخ یاد آ گئی، رونے لگی. کس کی بیوی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. بیٹی کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بہن کس کی ہے؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ کہتی ہے کہ مجھے دوزخ یاد آ گئی تو میں رونے لگی. تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ وہ کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا، غالباً سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ بتائیں کہ فاطمہ افضل ہیں کہ عائشہ افضل ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. اب عطا اللہ شاہ بخاری تو پھر عطا اللہ شاہ بخاری ہیں. فرمایا کہ جب فاطمہ جنت میں جائیں گی نا تو ان کے ہاتھ میں کس کا ہاتھ ہوگا؟ علی المرتضیٰ کا ہاتھ ہوگا. اور جب عائشہ جنت میں جائیں گی تو ان کے ہاتھ میں کس کا ہاتھ ہوگا؟ محمد الرسول اللہ کا ہاتھ ہوگا. فیصلہ آپ خود ہی کر دو. بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو وہ جس کے ہاتھ میں جنت میں جاتے ہوئے محمد الرسول اللہ کا ہاتھ ہوگا وہ کیا فرماتی ہیں کہ مجھے اچانک دوزخ یاد آ گئی تو میں رونے لگی. میری آج کی جو عورت ہے، آج کے معاشرے کی عورت، اسے کیا یاد آتا ہے؟ بیوٹی پارلر، جسے میں کہتا ہوں بھوتنی پارلر. اس کو کیا یاد آتا ہے؟ 25,000 کا جوڑا. اس کو کیا یاد آتا ہے؟ لاکھوں روپے کا میک اپ. اور جب یہ ڈیمانڈز پوری نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تم نے میرے لیے آج تک کچھ نہیں کیا، تم میری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، لہٰذا آج کے بعد میرا تمہارا کیا کہتے ہیں بھائی یہ نوجوانوں کی زبان میں؟ بریک اپ. ہاں، آج کے بعد میرا تمہارا کیا ہو گیا بھائی؟ بریک اپ ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. خیر، امی عائشہ صدیقہ روتی ہیں. حضور پوچھتے ہیں بھائی کیوں روئی؟ عرض کہ یا رسول اللہ دوزخ یاد آ گئی اس لیے رو پڑی. پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک بات تو بتلائیے. توجہ طلب حدیث ہے، توجہ طلب. یا رسول اللہ مجھے ایک بات تو بتلائیے. فرمایا پوچھو. عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کل قیامت والے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ اللہ اکبر. کل قیامت والے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے. اب سنیے گا وہ بات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا عائشہ 3 موقع ایسے ہوں گے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. کتنے موقع بھائی؟ 3 موقع ایسے ہوں گے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. فرمایا پہلا موقع وہ ہوگا جب نامہ وہ اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے.
بھئی قرآن کریم میں یہ مسئلہ موجود ہے، لہٰذا اس پر ایمان رکھنا فرض ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ کیسے ہوگا وہاں پر جا کر دیکھیں گے، کیسے ہوگا ہمیں نہیں پتہ، ایمان رکھنا فرض ہے۔ کسی کے بھیجے میں یہ بات آتی ہے تب بھی ایمان رکھنا فرض ہے، نہیں آتی تب بھی ایمان رکھنا بولیں بھائی فرض ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ پہلا موقع کیا ہے؟ جب اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، اس وقت ٹینشن ہوگی کہ پتہ نہیں میری نیکیوں والے اعمال کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا گناہوں والے اعمال کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب تک اعمال کا وزن نہیں ہو جائے گا کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی، اپنی فکر پڑی ہوگی۔ فرمایا دوسرا موقع وہ ہوگا کہ جب کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، پرواہ نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ وہ موقع ہوگا کہ جب اعمال نامے رزلٹ کارڈ تقسیم کیے جا رہے ہوں گے، بندے کو یہ پریشانی لگی ہوگی کہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا کہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اس وقت تک پریشانی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ فیصلہ سامنے نہیں آ جائے گا کہ نامہ اعمال کون سے ہاتھ میں دیا گیا۔ اور تیسرا سب سے خطرناک مرحلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس دن کوئی کسی کو اس موقع پہ نہیں پہچان سکے گا۔ فرمایا کہ وہ موقع ہوگا جب جہنم کے اوپر پل صراط کو لگا دیا جائے گا۔ پل صراط کے متعلق تو سنا ہوا ہے نا جی، حدیث میں اس کا ذکر ہے، لہٰذا اس پر بھی ایمان رکھنا فرض ہے۔ اس پل پر سے گزر کر جائیں گے تو پھر جنت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جی جنت یہ رکھی ہوئی ہے، جنت یہ نہیں رکھی ہوئی بھائی، لیکن ہے بیچ میں، لیکن کو کراس کرنا پڑے گا، یہ پل کراس کرنا پڑے گا، یہ پل صراط پہ سے گزرنا پڑے گا۔ اور پل صراط پہ سے گزرنا اتنا آسان کام نہیں ہے بھائی، اعمال بھی تو ہیں اپنے، نیچے جہنم کے انگارے بھی تو اٹھ رہے ہوں گے۔ میں نے اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو وہ جہنم کے انگاروں کی شکل میں موجود ہوگی نا وہاں پر۔ میں نے اگر اپنی بہن کا حق مارا ہوا ہے، اپنی بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا ہوا، اپنی بہن کی جائیداد پر میں سانپ بن کر بیٹھ گیا ہوں کہ جی میں بھائی ہوں جی میرا زیادہ حق ہے، تو بھائی وہ نیچے آگ کے انگارے جو جل رہے ہیں وہ ایسے تو نہیں جل رہے، وہ یہی سارے اعمال ہوں گے نا۔ وہ آگ ایسے آئے گی اوپر اچک کے نیچے لے جائے گی، کیا کرو گے وہاں پر جا کر؟ وہاں پہ جا کے پھر یہ بولو گے جملہ جی ویکھی جائے گی، یہ ویکھی جائے گی، یہ دیکھنا پڑے گا وہاں پر جا کر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ تین موقع ایسے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ تو تذکرہ کیا چل رہا ہے کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بھئی نیک لوگوں کو جو شراب پیش کی جائے گی نا، اس پر میں بات کر چکا ہوں، جو اعتراضات ہوتے ہیں گزشتہ جمعے میں اس کے جواب دے چکا ہوں۔ تو اس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی۔ کن لوگوں کو ملے گا؟ یوفون بالنذر، جو اپنی نظر اور منت کو پورا کر دیتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ تیسرا کام کون سا کرتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کھانا کیوں کھلاتے ہیں؟ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکینوں و یتیموں و اسیرا، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ تین طبقات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت میں یہ جو کھانا کھلانا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، احادیث آپ نے پڑھی بھی ہیں، سینکڑوں مرتبہ سنی بھی ہیں۔ ایک دو احادیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں ایمان کی تازگی کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا اسلام سب سے افضل ہے؟ دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ اطعام الطعام، کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، اور دوسرا سلام کرنا۔ اور پھر ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرنا، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرنا۔ میں اس موضوع پر کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ ہمارے معاشرے سے سلام دعا کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اگر کچھ باقی بھی رہ گیا ہے تو ہیلو، ٹاٹا، گڈ بائے، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، یہ میرے اور آپ کے کہنے کے الفاظ نہیں ہیں۔ مسلمان جب کسی مسلمان سے ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سب مل کر بولیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سننے والا کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ جن کے ہیں انہی کے پاس رہنے دیں، ہمارے پاس اپنا ایک خزانہ موجود ہے، تو ہمیں احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
احساس کمتری میں مبتلا وہ لوگ ہوں میں اور آپ کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے لباس میں بھی اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر لیا۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ خبر سامنے آئی کہ کراچی میں کسی ہوٹل میں، کوئی اچھا 3 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹل تھا، تو کوئی صاحب شلوار قمیض پہن کے وہاں پہ چلے گئے تو ان کو ہوٹل والوں نے باہر نکال دیا۔ کیوں جی؟ ایسا یہ پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے بھی۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ ایک طرف ہمارے نعرے بڑے دبنگ ہوتے ہیں، جی ہم دنیا کو یوں کر دیں گے، جی ہم دنیا کو وہ کر دیں گے، ہم دنیا کو فنا کر دیں گے۔ اپنی اقدار تو پہلے بھائی سنبھال لو۔ تم سے تو تمہاری اقدار نہیں سنبھالی جا رہی، تم سے تمہارا کلچر نہیں سنبھالا جا رہا، تم سے تمہاری ثقافت نہیں سنبھالی جا رہی۔ شلوار قمیض پہننا اب عیب ہو گیا ہے۔ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پینٹ شرٹ پہننا کوئی بری بات ہے، پہنے ضرور پہنے، لیکن اپنی اقدار کو تو مت بھولیں۔ تو پہلی بات کیا ارشاد فرمائی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی کھانا کھلانا یہ سب سے بہترین اسلام ہے، اور جس کو جانتے ہو یا جس کو نہیں جانتے ہر صورت میں اس کو سلام کرنا یہ بہترین اسلام ہے۔ ایک حدیث اور سماعت فرما لیجیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے گیسٹ رومز ہیں، میں اپنے الفاظ میں ذرا بیان کر رہا ہوں، ایسے کمرے ہیں کہ جس میں باہر والا دیکھے گا تو اسے کمرے کا اندرونی حصہ سب نظر آئے گا، اور جو اندر بیٹھا ہوگا اسے کمرے کا بیرونی حصہ صاف سا نظر آئے گا۔ یہ خوبصورتی ہے۔ وہ شیشے لگے ہوں گے پتہ نہیں کس قسم کے، ابھی اسی صورت میں آگے تذکرہ آئے گا انشاءاللہ، پھر ہم پڑھیں گے۔ تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو بڑے خوش قسمت قسم کے لوگ ہوں گے، کن لوگوں کو یہ کمرے ملیں گے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کمرے ان لوگوں کو ملیں گے کہ جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان لوگوں کو یہ کمرے ملیں گے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ شریعت کی نظر میں کسی کو کھانا کھلانا کتنا بڑا عمل ہے۔ ابھی یہ جو عید گزری، مجھے ابھی اچانک وہ حدیث یاد آ گئی۔ عید کے بیان میں نے ایک حدیث پیش کی تھی، بیان کی تھی، آپ حضرات کو وہ یاد ہوگی، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ وہ حدیث آپ کو سناؤں کہ قیامت والے دن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے رب کائنات، آپ تو مالک الملک ہیں، ذوالجلال والاکرام ہیں، خالق ہیں، مالک، آپ کو پیاس کیسے لگ سکتی ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرا ایک پیاسا بندہ تیرے پاس آیا تھا، اس کو پانی کی ضرورت تھی، اس نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ پھر فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اے رب کائنات، آپ کو کیسے بھوک لگ سکتی ہے؟ آپ تو ان ساری چیزوں سے منزہ ہیں اور پاک ہیں، ہمارا تو ایمان اسی چیز کے اوپر ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا، بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو پیاسے کو پانی پلا دیتا، بھوکے کو کھانا کھلا دیتا تو اس کا ثواب میرے سے پا لیتا۔ اللہ فرمائیں گے تیسری بات کہ ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو نے مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ کیا حال ہے۔ عرض کرے گا بندہ، یا اللہ، آپ تو بیماری سے پاک ہیں، منزہ ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرنے جاتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی پھر اب اس موضوع پہ بھی آ گیا تو بات بڑی دور نکل جائے گی۔ یہ رسم بھی ہمارے یہاں سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ رسم نہیں، دین ہے ہمارا۔ کوئی بیمار ہو جائے نا، کسی کو چھینک بھی آ جائے، ویسے ہی پوچھ لیا کرو کہ بھائی کیسے ہیں آپ، ثواب مل جائے گا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہیں آپ کی کمر میں تکلیف رہتا ہے، پہلے سے بہتری آ گئی ہے؟ ہاں جی الحمدللہ، آپ کو بھی ثواب مل گیا، اس کو بھی ثواب مل گیا۔ کتنا کو بہت مشکل کام ہے یہ، کتنا ٹائم لگتا ہے کسی سے خیریت دریافت کرنے میں؟ بھائی جانے کا ٹائم نہیں ہے، اللہ میاں نے اتنی بڑی سہولت دے دی ہے، فون کر کے کسی کی خیریت معلوم کر لو کہ بھئی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، 2-4 دن سے 5 دن سے آپ نظر نہیں آ رہے، خیریت ہے؟ ہاں جی میں کچھ بیمار تھا، اچھا اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، عیادت ہو گئی، ثواب مل گیا، مفت کا کتنی دیر لگتی ہے؟ ہم بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ہم ان چیزوں سے بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ خیر،
آ جائیں واپس موضوع کی طرف. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ کن لوگوں کو یہ جنت کی نعمتیں ملیں گی؟ جو اپنی منت پوری کرتے ہیں، جو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، جو یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہر طرح کے، کافر ہو مسلمان ہو. علماء فرماتے ہیں کہ ہر طرح کے قیدی کو کھانا کھلانا ثواب ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ثواب ہے، ثواب ملے گا. اب آ جائیں اصل مسئلے کی طرف. بس آخری چند منٹ ہیں، اس پر میں بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. اب آ جائیں آخری بات کی طرف، جو یہی قرآن بتا رہا ہے کہ یہ جو لوگ کھانا کھلا رہے ہیں، جو دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھ رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ایک جملہ میری دل، دماغ اور زبان پر آ رہا ہے، اگر محسوس نہ کریں تو وہ جملہ کہہ دوں؟ کیوں بھائی کہہ دوں؟ محسوس تو نہیں کریں گے، آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ایسے ہی دل میں بات آ رہی ہے کہ اگر میرے اندر کسی کی خوشی کو دیکھ کر خوشی کا احساس نہیں پیدا ہو رہا، اور کسی کو کی تکلیف کو دیکھ کر تکلیف میرے اندر نہیں پیدا ہو رہی نا، تو بس پھر مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ میرے اندر سے انسانیت مر چکی ہوئی ہے، میرے اندر سے احساس نام کی چیزیں ختم ہو چکی ہیں، فنا ہو چکی ہوئی ہیں. کہ اگر میں کسی کو تکلیف میں دیکھوں اور مجھے تکلیف نہ ہو، یار میرا بھائی تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی کر دے، یہ الفاظ تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ اگر اختیار ہے تو اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے معاونت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا. لیکن اگر میرے اندر سے یہ احساس ختم ہو گیا ہے نا، تو پھر مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ میرے اندر سے انسانیت نام کی اب کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ، جو لوگ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ان کا قول نقل کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کیوں کرتے ہیں. سنیے گا ذرا، توجہ طلب. 2 آیات ہیں صرف. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ کیوں کھلاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں جو کھانا کھلا رہے ہیں نا، تمہاری غربت کا مذاق اڑانے کے لیے کھانا نہیں کھلا رہے، تمہاری یتیمی، تمہاری محتاجی، تمہاری مسکنت کی وجہ سے تمہیں کھانا نہیں کھلا رہے. بھائی پھر کیوں کھلا رہے ہو؟ لوجہ اللہ، تاکہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، تمہاری مہربانی بھی نہیں چاہیے، تمہاری طرف سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہیے. ہم تو صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. میری شریعت مجھے یہ سکھلا رہی ہے، میرا دین مجھے انسانیت کی سب سے اعلیٰ تعلیم یہ دے رہا ہے کہ دوسرے کی ضرورت کا خیال بھی رکھو، لیکن اس کی سیلف رسپیکٹ، اس کی عزت نفس کو مجروح بھی نہ کرو. ہم نے اس عمل کو بھی تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. ایک آٹے کی بوری دینی ہے، 25 کیمرہ مین ساتھ آئیں گے، اس اینگل سے بھی تصویر، اس اینگل سے بھی تصویر، اس اینگل سے بھی تصویر، کہ کہیں کوئی اینگل مس نہ ہو جائے، حضرت صاحب کی تصویر آنے سے رہ نہ جائے. یا آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے، بلکہ اس کی غربت کا مذاق بنا رہے ہیں. اور کسی کی غربت، فقیری اور مسکینیت کا مذاق بنانا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ کافروں والا کام ہے. کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. سورہ اعراف کی آیت پڑھتے ہیں، اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ. بھائی جنت والے جنت میں جا رہے ہیں، دوزخ والوں کے لیے فیصلہ ہو چکا کہ یہ دوزخ میں جائیں گے. ایک درمیان میں تیسرا طبقہ بھی ہے، اعراف. سورہ اعراف میں ہم یہ مضامین پڑھ کے آ چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہیں، ان کو ابھی درمیان میں رکھا ہوا ہے کہ یہ ادھر جائیں گے کہ ادھر جائیں گے. تو وہ جو اعراف والے ہوں گے نا، وہ جو غریب، مسکین، پھٹے پرانے کپڑے والے، ٹوٹی ہوئی چپلیں پہننے والے لیکن نیک لوگ، جب وہ جنت کی طرف جائیں گے نا، جب وہ جنت کی طرف جائیں گے، تو یہ اعراف والے ان مشرکین کو جنہوں نے اب جہنم میں جانا ہے، ان مومنین کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے نا جن کا تم مذاق بناتے تھے، تم کہتے تھے یہ لوگ یہ جنت میں جائیں گے ہیں، یہ نبی ہے جس کے اپنے کپڑوں میں پیبند لگے ہوتے ہیں، یہ نبی ہے جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، یہ جنت کے دعوے دار ہیں، جن کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے، یہ ہم سے لڑنے کے لیے آتے ہیں.
کہتے ہیں کہ تم ان کا مذاق اڑاتے تھے نا، آج دیکھو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہیں۔ تو کسی کی غربت کا مذاق بنانا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ کافروں کا کام ہے۔ تو کیا فرمایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن چہرے بگڑ جائیں گے، اس لیے ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں۔ اور اگر اجازت ہو 2-3 منٹ کی مجھے آپ اجازت دے دیں تو ایک بات اور آخری وہ بھی عرض کر دوں، ایک حدیث آپ کو سنا دوں۔ دیکھیں قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آپ یہ مضمون پڑھ کر آ چکے ہیں، وہ آیت آپ حضرات کو یاد بھی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ جو تم نے صدقہ و خیرات کیا ہے نا، احسان جتلا کر اپنے اس صدقہ و خیرات کا ثواب ضائع نہ کر دینا۔ مجھے یاد ہے میں اس موضوع پر پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اور وہاں میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ آپ نے کسی کے ساتھ خیر خواہی کی، آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا، کسی بے لباس کو لباس پہنا دیا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، کسی ایسے شخص کو جس کے پاس گھر نہیں تھا اس کو گھر دے دیا، سارے ثواب کے کام ہیں، سارے نیکی کے کام ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع آیا اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، اور تجھے یاد ہے میں نے تیرے ساتھ 2 سال پہلے کیا کیا تھا؟ تجھے یاد نہیں میں نے تجھے کپڑے لے کے دیے تھے؟ تجھے یاد نہیں میں نے تجھے کھانا کھلایا تھا؟ بس یہ الفاظ زبان سے نکلنے کی دیر نہیں اور وہ سارا کا سارا ثواب ختم۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ بھائی سب مل کر میری اس بات کا جواب دیں کہ اگر کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے تو اس پر احسان کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ تو جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کو زکوٰۃ دیتے ہو، کسی کو صدقہ دیتے ہو، کسی کو خیرات دیتے ہو تو اس کو بتلاؤ مت، کیوں؟ تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ وہی بات جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ بھائی مدد بھی کرو، تعاون بھی کرو، لیکن کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو۔ اگر آپ نے کسی کو کوئی ہدیہ بھی دینا ہے نا تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں، ہمارے یہاں ان چیزوں کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ بھرے مجمع میں آ کے امام صاحب کو لفافے پکڑا رہے ہیں، یار خدا کا خوف کرو یار، ہماری بھی کوئی عزت نفس ہے۔ میں ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا، بات ادھر ادھر ہو جائے گی لیکن چلو کر دیتا ہوں، بات آ گئی ہے۔ ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو ابھی نکاح ختم ہی ہوا تھا، تو میں ابھی اسٹیج سے اترنے، میری عادت ہے بھائی میں جہاں نکاح پڑھانے جاتا ہوں نا میں عموماً وہاں پہ کھانا وانا بھی نہیں کھاتا، الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں نا لوگ مولوی کھاتے بہت ہیں، بھائی ہم ان مولویوں میں سے نہیں ہیں، ہم اپنے گھر میں آ کے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے واپسی پہ میری بیگم کا فون آ جاتا ہے کہ ہاں جی کھانا کھا کے آ رہے ہیں کہ روٹی پکاؤں؟ میں کہتا ہوں بھائی پکا دو روٹی میرے لیے، نہیں کھا کے آ رہا میں کھانا۔ بھائی کھانا صرف میں وہیں پہ کھاتا ہوں جو مجھے دعوت دیتے ہیں، بغیر دعوت کے میں کہیں کھانا نہیں کھاتا۔ خیر اس کا اچھا چلیں، تو وہ میں نکاح پڑھا کے بھی اسٹیج سے اتر رہا تو ایک آدمی بولا، اور مولوی صاحب تھوڑی فیس کتنی ہے؟ میں نے کہا جس طرح تو دینا چاہ رہا ہے نا اس سے تو میں 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا۔ میں کہا تمہارا کوئی طریقہ ہے یار فیس دینے کا؟ مولوی صاحب تھوڑی فیس کتنی ہے؟ جا کے کسی اسکول والوں سے پوچھا اس طرح جا کے اس لہجے میں بات کی، تھوڑی فیس کتنی ہے؟ یہ 10 سانوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی کچھ خیال کیا کرو۔ میں اس لیے ایک جملہ ہمیشہ ہی عرض کیا کرتا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق یہاں سے ہوتا ہے، کامن سینس سے ہوتا ہے۔ تو خیر بات کیا چل رہی تھی، آخری حدیث آپ کو سنانے لگا تھا، بات لمبی ہو گئی۔ تو بھائی بات میں کیا بتا رہا تھا کہ بھائی اگر کسی کے ساتھ احسان بھی کرنا ہے نا، خیر خواہی کی ہے تو بھائی احسان جتلا کر اس اپنا ثواب ضائع نہ کر دو، اس کی عزت نفس مجروح نہ کرو۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، آخری حدیث سے سن لیجئے، بڑے کام کی بات ہے۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں فرمائیں گے۔ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، پہلے دعا پر آمین کہہ دیں کہ اللہ ہمارا شمار ان میں نہ کرے۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی طرف قیامت والے دن اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 1، میرے اور آپ کے مزاج کے خلاف، یہ اپنی شلوار، اپنا پجامہ، اپنی پینٹ، اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ جی شریعت کا مسئلہ ہے، دنیا چاند پر پہنچ گئی،
مولوی ابھی تک شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنی ہے نیچے کرنی ہے اسی میں پھنسے ہوئے. بھائی کیوں نہ پھنسیں, ہمارا کام ہی یہی ہے. ہم تو اللہ کے نبی کی بات آپ کو بتا رہے ہیں. تو پہلا شخص جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے, نماز ہو یا غیر نماز ہو, دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے. بہرحال مسئلہ پھر بتائیں گے آپ کو. تو ایسے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. دوسرا شخص جو کسی پر احسان کر کے پھر احسان جتلاتا ہے, یہاں کی سزا کیا ہے کہ اس کے سارے نیک اعمال ختم, اور وہاں کی سزا کیا ہے کہ اللہ نظر رحمت اس کی طرف بولیں بھائی نہیں فرمائیں گے. تیسرے نمبر پر تاجر برادری غور سے سن لیں, تاجر برادری غور سے سن لیں. تیسرے نمبر پر کون لوگ؟ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنا مال بیچنے والے, جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنا مال بیچنے والے. گاڑیوں کا کام کرنے والے بیٹھے ہوئے یہاں پر, میں بھی کرتا رہا ہوں گاڑیوں کا کام. اللہ دی قسمیں میٹر ریورس نہیں ہے گائے گا, اللہ دی قسمیں گڈی پینٹ نہیں ہے گی, جینون گڈی ہے گی, حالانکہ ہوٹی کیا ہے ری پینٹ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. وقت پورا ہو گیا ہے, جہاں پر یہ بات اپنی ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی موضوع پر باقی گزارشات آئندہ کی نشست میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.